لیکن حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے، اپنے طور پر زکوٰۃ جو ہے وہ دیں گے، خرچ کریں گے۔ کچھ جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ چوتھی جانب دو سپر پاور طاقتیں تھیں اس وقت، کسریٰ و قیصر کی، وہ مسلمانوں پر، مدینے کی چھوٹی سی آبادی پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھی کہ ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، یہ جو پھل رہے ہیں پھول رہے ہیں ان کو ابھی سے نہیں ختم کیا گیا تو ہمارے لیے چیلنج بن جائیں گے۔ قیصر و کسریٰ کی طاقتیں ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، اندر سے فتنے کھڑے ہو گئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ بس گئی کام سے۔ کسی نے مثال دی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی ایسی حالت تھی کہ کوئی بکریوں کا ریوڑ ہو، بکریوں بھیڑ کا ریوڑ ہو اور بارش ہو جائے اور اندھیری رات ہو، سردی کی رات ہو اور چرواہا بھی مر جائے، ختم ہو جائے، اور جنگل میں ریوڑ پڑا ہو، اندھیری رات ہے، سردی کی رات ہے اور بارش ہو گئی ہے اور چرواہا مر گیا ہے، تو پھر اس ریوڑ کا کون رکھوالا ہوگا؟ بھیڑیوں کا الگ سے خطرہ ہے اور بارش اور ٹھنڈی کی وجہ سے پریشان ہے۔ مسلمانوں کی حالت اس طرح ہو گئی تھی اور سب خوشیاں منا رہے تھے کہ اب گئے کام سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر جیسے آدمی کو کھڑا کر دیا۔ حضرت ابو بکر اتنا نرم انسان، خطبہ جمعہ ہوتا ہے نا، اس میں ایک جملہ ہوتا ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت پر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، شفقت والا، نرم دل ابو بکر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو اتنا مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط دل والا، عظمت پر کھڑا کر دیا کہ سب ایک طرف تھے، ابو بکر ایک طرف تھے۔ ابو بکر نے کہا میں ان سب کے خلاف لڑوں گا، جہاد کروں گا، مجاہدین کو بھیجوں گا۔ حضرت عمر جیسا مضبوط انسان وہ کہہ رہا تھا نہیں نہیں ابھی مت لڑائی کرو، جہاد مت کرو، مسلمانوں میں خود میں اختلاف ہے، کچھ پیچھے ہٹ گئے ہیں، کچھ نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے ہیں، سپر پاور طاقتوں کی نگاہیں بھی ہمارے اوپر ہیں، لڑائی اس وقت مناسب نہیں ہے، جہاد مناسب نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، کہا کہ عمر زمانے جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنتے تھے اور اسلام میں آ کے اتنے کمزور ہو گئے ہو، پیچھے ہٹو۔ اور پھر ایسے فیصلے لیے کہ سارے فتنوں کی جڑوں کو ختم کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 سے کر رہے ہیں۔ پچھلا جو درس تھا اس میں جو آخری آیت تھی وہ یہ تھی کہ منافقوں سے آپ یہ کہہ دیجئے، انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ منافق جو مسلمانوں کو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی گانٹتے، اور کافروں سے دوستی گانٹنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ رہ کر، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر عزت پالیں، وقار پالیں، مرتبہ پالیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو عزت کے خزانے اللہ کے پاس، اللہ جسے چاہے عزتوں سے نواز دے اور جسے چاہے عزتوں کی بلند چوٹیوں پہ بیٹھائے، اسے ذلت کے گڑھے میں ڈال دے۔ اس لیے اپنا تعلق اللہ سے اور اللہ والوں سے رکھنا چاہیے، وہاں سے عزتیں ملے گی۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، کہا جا رہا ہے کہ تم کافروں کے پاس جا کر ان سے دوستیاں گاڑتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب میں یہ بات نازل فرمائی ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہوئے سنو، اللہ کی آیتوں کا مذاق کیے جاتے ہوئے دیکھو، سنو، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ ظاہر ہے جو قرآن کو نہیں مانتا ہے، جو اسلام کو نہیں مانتا ہے،
جو شریعت کو تسلیم نہیں کرتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہاں پر تو یہی بات چلے گی کہ دین میں عیب نکالے جائیں گے، اسلام کے احکام، اسلام کی عبادتوں، شریعت کے مسائل پر اعتراض کیا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے گی، اس طرح کی باتیں ہوں گی جس میں دین کا مذاق اڑایا جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے جو اب شدت پسند لوگ ہیں وہ ٹی وی ڈیبیٹ میں بھی ہوں یا عام مجلسوں میں ہی ہو، وہاں پر اسی طرح کی بات کریں گے، حضور کی شان میں گستاخی کریں گے، قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑائیں گے، مسلمانوں کی داڑھی کا مذاق اڑائیں گے، لنگی کا مذاق اڑائیں گے، ٹوپی کا مذاق اڑائیں گے، مسلمان اگر غریب ہیں تو ان کی غربت کا مذاق اڑائیں گے، دین کا مذاق اڑائیں گے، اسی طرح کی باتیں ہیں۔ اب ان سے دوستی ہے تو ظاہر سی بات ہے دوستی باقی رکھنے کے لیے آپ کو چپ چاپ بیٹھنا پڑے گا۔ قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور چپ چاپ بیٹھے۔ اب جو لوگ کسی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں، ایسی پارٹی سے جو شدت پسند ہے، اور اس کا کوئی ممبر، اس کا کوئی آدمی برا بلا کہہ دیتا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، دوسرے مسلمان تو احتجاج کریں گے لیکن وہ پارٹی والا چونکہ پارٹی لائن کے خلاف نہیں جا سکتا ہے، اب اس کو سننا پڑے گا، سب کچھ سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایسا تعلق، ایسی دوستی کہ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، تو پھر ان لوگوں کے ساتھ ہرگز مت بیٹھو۔ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں، گفتگو میں لگ جائیں۔ انکم اذا مثلہم، اور اگر ایسی مجلس میں ایسے لوگوں کے ساتھ تم بیٹھے، سنتے رہے اور کچھ اعتراض نہیں کیا، نکیر نہیں کی، اس پر روکا ٹوکا نہیں، تو پھر تم بھی انہی جیسے ہو۔ جہاں برائی ہو رہی ہو تو برائی کی مجلس میں، برائی کے جلسے میں، برائی کے مشاعرے میں، برائی کی کسی بھی جگہ برے لوگوں کے ساتھ اولاً تو بیٹھنا نہیں، اگر بیٹھ گئے تو طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے کہو کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، چاہے اپنے مفاد کے خلاف ہو، اس میں اپنا نقصان ہو رہا ہو، پارٹی کا نقصان ہو رہا ہو، لیکن بولو زبان سے، اور زبان سے بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے نا تو برا سمجھتے ہوئے ایسی مجلسوں میں مت جاؤ، ایسے لوگوں سے تعلق مت رکھو۔ اگر کوئی تعلق رکھتا ہے تو پھر انہی میں سے، وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا وہ خود دین کا مذاق اڑا رہا ہے اور نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اچھی مجلس میں ہوگے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو اچھے لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ وہ حدیث ہے نا، آپ نے سنی ہوگی کہ فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندوں کو کیسے پایا، تو کہتے ہیں تیرے بندے یہ کر رہے تھے۔ ایک مجلس تھی جس میں قرآن کی باتیں بتائی جا رہی تھی، تعلیم ہو رہی تھی، فضائل کے حلقے لگے ہوئے تھے، تو کوئی آدمی آ گیا اسی چلتا ہوا، اس نے دیکھا کہ کوئی بات چل رہی ہے تو میں بھی جا کے بیٹھ جاؤں، اور ایک طرف کونے میں بیٹھ گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب کی بخشش کا اعلان کر دو، ان سے کہہ دو سب بخشے بخشائے اس مجلس سے اٹھ جاؤ۔ کہا پروردگار ایک تو ایسے ہی آیا تھا چلتا ہوا، پیچھے بیٹھ گیا تھا، کہا وہ بھی انہی میں سے، اچھی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے وہ انہی میں سے ہے، انہی میں شمار کیا جائے گا۔ تو اچھی مجلس میں بیٹھنے والا اگرچہ اس مجلس میں بیٹھنے کی نیت سے نہیں آیا تھا، کسی آدمی سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن سوچا کہ چلو درس ہو رہا ہے بیٹھ جاؤں پیچھے، بیٹھ گیا، اچھے لوگوں میں شامل ہو گیا، تو بری مجلس میں بیٹھنے والا بھی چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو وہ برا ہی شمار کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حکومت بھی کی، انہوں نے خلافت بھی کی ہے۔ ان کے دور میں چند شرابیوں کو پکڑ کے لایا گیا، مسلمان تھے، شراب پی رہے تھے، ان کو پکڑ کے لایا گیا، انہوں نے کوڑے لگوائے۔ جس مجلس میں بیٹھ کے وہ شراب پی رہے تھے، پارٹی جمی ہوئی تھی، اس میں ایک صوفی صافی نیک انسان بھی تھا، اس نے شراب نہیں پی تھی، اس نے شراب کی ایک گھونٹ کیا کہ ایک قطرہ تک نیچے نہیں ڈالا تھا، لیکن چونکہ دوست تھے، تعلقات والے تھے، ان کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھا رہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا اس کو بھی کوڑے لگاؤ، یہ انہی لوگوں میں شامل ہوگا، چاہے صوفی ہے، چاہے نیک ہے، چاہے اچھا ہے اپنے اعتبار سے، لیکن اس مجلس میں بیٹھا تھا
انہیں میں شامل ہوگا، اس کو بھی کوڑے کی سزا دو، چنانچہ اس کو کوڑے لگوائے گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا انکم اذا مثلہم، بری مجلسوں میں بیٹھو گے تو پھر تم انہی جیسے ہوگے، انہی میں شمار ہوگے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں دونوں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا، ایسے لوگوں سے مت دوستی قائم کرو۔ الذین یتربصون بکم، یہ منافق جو تمہارے بارے میں مصیبت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ظاہر میں تو تمہارے ساتھ ہے لیکن دل کی تمنا یہ ہے کہ ان پر کوئی مصیبت آ جائے، افتاد آ جائے، یہ پریشانی میں پڑ جائیں، یہ ذلیل ہوں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، چونکہ منافق ہے، منافق کا مطلب ہی دوغلے، اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، ہوا کا رخ دیکھتے ہیں، ہوا کدھر پلٹ رہی ہے ادھر ہو جاتے ہیں۔ پلٹو آدمی ہوتا ہے نا، وہ دیکھتا رہتا ہے۔ ابھی تو انتخابات کا ماحول ہے نا، ایک سیاستدان کے بارے میں کہتے ہیں بھائی یہ تو پلٹو ہے، ابھی ہوا کا دیکھ رہا ہے کہ کدھر جائے گا۔ تو وہ منافق دوغلی پالیسی اپناتا ہے، ہوا کا رخ دیکھتا ہے، کدھر اونٹ کروٹ بیٹھتا ہے تو میں بھی ادھر مائل ہو جاؤں گا، ادھر پلٹ جاؤں گا۔ تو منافق یہی کرتے ہیں، وہ تو پہلے تو انتظار میں رہتے ہیں مسلمانوں کو عزت نصیب نہ ہو، فتح نہ ہو، کامیابی نہ ملے۔ اگر مل گئی فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے تمہیں فتح مل جائے، کامیابی مل جائے، جیت حاصل ہو جائے، تو جلدی سے آ کے کہتے ہیں الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تو مومن ہیں، تمہارے بھائی ہیں، ہم تمہارے ساتھ تھے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيب، اگر کافروں کو کچھ حصہ مل جائے۔ دیکھیے دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، یہاں ایسا نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ہمیشہ کامیابی ملتی رہے، غلبہ ملتا رہے، جیت حاصل ہوتی ہے، نہیں، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ ہمیشہ ہر جگہ دنیا کے ہر خطے میں مسلمانوں کو کامیابی ہی کامیابی ملے نا، تو پھر تو سارے لوگ ایمان والے بن جائیں گے۔ پھر امتحان کیا رہا، پھر آزمائش کیا رہی؟ کامیابی ملتے رہے گی تو سوچیں گے یار یہ صحیح ہے، پھر ادھر آ جائیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ایمان بالغیب، غیب پر ایمان، یہ مطلوب ہے۔ چاہے کامیابی ملے نہ ملے، جو بات کہی جا رہی ہے قرآن میں اس کو مان لو۔ تو دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں اگر جیتے ہیں تو احد میں شکست کا سامنا ہوا ہے، شہادتیں ہوئی ہے صحابہ کی۔ لیکن منافقوں کا یہ حال ہے کہ کافروں کو کچھ حصہ مل جاتا ہے تھوڑا سا کامیابی کا، تو کافروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے؟ ہم ادھر تھے، ہم ادھر تھے اور تم پر غالب آ گئے تھے، پھر ہم نے تم کو مومنوں سے بچا لیا، ہم نے اندر اندر مومنوں میں، مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دی، انتشار ڈال دیا، فرقوں میں ڈال دیا، جھگڑا کھڑا کر دیا، اس وجہ سے تم جیتے ہو، ہماری وجہ سے جیتے ہو، ہم نے ان میں پھوٹ ڈال دی۔ ان کے پاس جا کے یہ کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن صحیح فیصلہ کر دے گا، اس دن پتہ چل جائے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ ایمان والوں پر کافروں کو کوئی راستہ، کوئی غلبہ نہیں عطا فرمائے گا۔ اب کیسا غلبہ نہیں عطا فرمائے گا؟ ہم تو دنیا میں دیکھ رہے ہیں اس وقت مسلمان مغلوب ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، اور اللہ یہاں کہہ رہا ہے ہرگز کافروں کو، ایمان والوں پر کوئی راستہ غلبہ نہیں عطا فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو، اللہ کے دشمنوں کو، دین اسلام کے مخالفوں کو اللہ دنیا میں ایسی حکومت، ایسی طاقت اور ایسا پاور کبھی نہیں دے گا کہ وہ مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ دنیا کے کسی خطے میں، کسی علاقے میں، کسی ملک میں، کسی ایریے میں کافروں کو اللہ اتنی طاقت نہیں دے گا کہ وہ مسلمانوں کا بالکل خاتمہ کر دے۔ کوششیں تو بہت کرتے ہیں، کوششیں تو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے کہ اسلام کی جڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دیں اور اسلام و مسلمان نام کی کوئی چیز نہ رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر آج تک یہ کوششیں جاری، اور ایسے دور آئے ہیں کہ دشمنوں نے خوشیاں منائی، اب گئے کام سے مسلمان، اسلام گیا، لیکن پھر اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور فوراً حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے
منافقوں نے شادیاں بجائی، خوشیاں منائی، کافروں نے اور زیادہ، کیونکہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ خود مسلمانوں میں جو کنفیوژن میں تھے نا وہ پیچھے ہٹ گئے اسلام سے۔ کچھ ایسے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، آپ کی موجودگی میں سب کچھ پابندی سے زکوٰۃ وغیرہ بیت المال میں دے رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے، اپنے طور پر زکوٰۃ جو ہے وہ دیں گے، خرچ کریں گے۔ کچھ جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ چوتھی جانب دو سپر پاور طاقتیں تھیں اس وقت، کسریٰ و قیصر کی، وہ مسلمانوں پر، مدینے کی چھوٹی سی آبادی پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھی کہ ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، یہ جو پھل رہے ہیں پھول رہے ہیں ان کو ابھی سے نہیں ختم کیا گیا تو ہمارے لیے چیلنج بن جائیں گے۔ قیصر و کسریٰ کی طاقتیں ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، اندر سے فتنے کھڑے ہو گئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ بس گئی کام سے۔ کسی نے مثال دی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی ایسی حالت تھی کہ کوئی بکریوں کا ریوڑ ہو، بھیڑ کا ریوڑ ہو اور بارش ہو جائے اور اندھیری رات ہو، سردی کی رات ہو اور چرواہا بھی مر جائے، ختم ہو جائے، اور جنگل میں ریوڑ پڑا ہو، اندھیری رات ہے، سردی کی رات ہے اور بارش ہو گئی ہے اور چرواہا مر گیا ہے، تو پھر اس ریوڑ کا کون رکھوالا ہوگا؟ بھیڑیوں کا الگ سے خطرہ ہے اور بارش اور ٹھنڈی کی وجہ سے پریشان ہے۔ مسلمانوں کی حالت اس طرح ہو گئی تھی اور سب خوشیاں منا رہے تھے کہ اب گئے کام سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر جیسے آدمی کو کھڑا کر دیا۔ حضرت ابو بکر اتنا نرم انسان، خطبہ جمعہ ہوتا ہے نا، اس میں ایک جملہ ہوتا ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، شفقت والا، نرم دل ابو بکر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو اتنا مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط دل والا، عظمت پر کھڑا کر دیا کہ سب ایک طرف تھے، ابو بکر ایک طرف تھے۔ ابو بکر نے کہا میں ان سب کے خلاف لڑوں گا، جہاد کروں گا، مجاہدین کو بھیجوں گا۔ حضرت عمر جیسا مضبوط انسان وہ کہہ رہا تھا نہیں ابھی مت لڑائی کرو، جہاد مت کرو، مسلمانوں میں خود میں اختلاف ہے، کچھ پیچھے ہٹ گئے ہیں، کچھ نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے ہیں، سپر پاور طاقتوں کی نگاہیں بھی ہمارے اوپر ہیں، لڑائی اس وقت مناسب نہیں ہے، جہاد مناسب نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، کہا کہ عمر زمانے جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنتے تھے اور اسلام میں آ کے اتنے کمزور ہو گئے ہو، پیچھے ہٹو۔ اور پھر ایسے فیصلے لیے کہ سارے فتنوں کی جڑوں کو ختم کر دیا۔ اس وقت حالات ایسے آئے تھے اسلام پر۔ اس کے بعد تاتاری، یہ چنگیز خان، یہ ہلاکو خان، تاتاریوں کا جو فتنہ تھا نا اتنا خطرناک تھا، لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو ختم کر دیا تھا۔ مسلمانوں کی اس وقت بغداد میں حکومت تھی، سب انتہائی قتل و غارت گری کی مسلمانوں کے ساتھ، ان کے کتب خانوں کو جلایا، مساجد کو منہدم کیا۔ اور اس وقت بھی حالات ایسے ہو گئے تھے تاتاریوں کے بارے میں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ لوگوں میں یہ بات چل پڑی تھی کہ اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ ان التتر قد انہزموا فلا تصدق، کہ تاتاری شکست کھا گئے ہیں، ہار گئے ہیں، پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو بات مت ماننا۔ یہ حالات ہو گئے تھے، جیسے ابھی کوئی کہے، اب تو الحمدللہ سارا جادو ختم ہو گیا ہے، امریکہ کے بارے میں کوئی کہے کہ امریکہ بھی پیچھے ہٹ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن افغانستان سے بھاگا ہے۔ یہاں کہتے تھے کہ بھائی جادو چلے گا، جادو ختم ہو رہا ہے نا، اب دیکھیے آج ہی سارا جادو ختم ہو رہا ہے، ورنہ کیا منصوبے تھے، کیا پلاننگ تھی، 400 پار، پھر جو چاہیں گے وہ کریں گے اور سب قانون پاس کریں گے، یہ سب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر دیں گے۔ اور آپ دیکھیے ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے کمنٹس پڑھیے، کہتے ہیں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، سب ختم ہوں گے، سب گھر واپسی کریں گے، سب کو آنا پڑے گا۔ تو ہمیشہ سے دشمن یہ کرتے رہے ہیں، اسلام کا نام و نشان مٹا دیں، مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ دنیا کے کسی خطے میں کافروں کو مومنوں پر ایسا راستہ نہیں دیں گے کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ منافق لوگ ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، فریب کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ فریب دینے کا مطلب یہ ہے، اللہ کو کون فریب دے سکتا ہے؟
بھائی دھوکہ تو اس کو دیتے ہیں جو جانتا نہیں ہے، جس کو علم نہیں ہے، جس کو جانکاری نہیں ہے۔ اللہ تو ان کے سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ دھوکہ تو اس کو دیا جائے جس کو تجربہ نہیں ہے، جس کو علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے۔ اللہ تو ان کی سب چیزوں سے واقف ہے۔ تو اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب رسول اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمان ہم کو اپنوں میں سمجھتے ہیں، اور ہم اندر کافروں کے ساتھ دوستی تعلق قائم کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ خود ان کو دھوکے میں رکھے ہوئے، اور اللہ کا دیکھو دھوکہ فریب اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے یہاں کیسے لفظ استعمال ہوا؟ اصل میں عربی میں کوئی بری چیز ہوتی ہے نا، اس کے بدلے کو بھی اسی نام سے، اسی لفظ سے کہہ دیتے ہیں۔ جیسے وہ دھوکہ دے رہے ہیں، جیسے قرآن میں ہے کہ جو برائی کرے اس برائی کا بدلہ اسی جیسا ہے۔ برائی کا بدلہ برائی تھوڑی ہوتا ہے، لیکن برائی کا بدلہ جو ہوتا ہے اس کو برائی ہی کہا جا رہا ہے۔ تو فریب کر رہے ہیں نا، تو فریب کا بدلہ اللہ دے گا۔ اور اللہ فریب کا بدلہ کیسے دیتا ہے؟ فریب اور دھوکے کو ختم کر کے، اور ان کی سازشوں کو، ان کی پلاننگ کو، ان کی منصوبہ بندی کو ختم کر کے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ منافقین میں اندر ایک چیز تو یہ ہے، وہ فریب کرتے ہیں اور اپنے چال بازی سے دونوں فریق کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کافروں کے ساتھ گئے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر ایمان والوں کے ساتھ آئے تو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ دوسری ان کی علامت و نشانی یہ ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنا ان پر بہت بھاری ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے منافقوں پر نماز پڑھنا بہت بھاری ہوتا ہے، نماز کے لیے آنا مشکل، لیکن چونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اس لیے نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ تو کہا کہ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دیکھتے ہیں کہ اب نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، پورا ہونے والا ہے، تو آتے ہیں مرغے کی طرح ٹھونگ لگا کے بھاگ جاتے ہیں جلدی سے ادا کر کے، بس ہم یوں سمجھ لیں مسلمان کہ ہم نماز پڑھ رہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا دو نمازوں کے بارے میں۔ ایک موقع پر غالباً عشاء میں یا فجر میں اللہ کے نبی نے پوچھا فلاں آدمی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ہے۔ فلاں آدمی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ دو نمازیں یعنی عشاء اور فجر یہ منافقوں پر سب سے بھاری ہے، اس لیے کہ اس وقت اندھیرا ہوتا تھا۔ آج کل یہ چمچما والی زندگی نہیں تھی، لائٹوں والی، اندھیرا ہوتا تھا۔ منافق اندھیروں سے فائدہ اٹھاتے تھے، دن کی نمازوں میں تو شریک ہوتے تھے کہ سب دیکھ لیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پکے سچے مومن ہیں، لیکن عشاء میں غائب ہو جاتے تھے، فجر میں غائب ہو جاتے تھے، کیونکہ اندھیرا ہوتا تھا، دکھتے نہیں تھے کون آیا کون نہیں آیا۔ تو حضور نے فرمایا منافقوں پر یہ دونوں نمازیں بہت بھاری ہیں، بہت مشکل ہے۔ یراؤن الناس، یہ نمازیں پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ نماز اللہ کی یاد کے لیے۔ اور ایمان والوں کے بارے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، کھڑے کھڑے بھی، بیٹھے بیٹھے بھی، لیٹے لیٹے بھی، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن منافقوں کے لیے اللہ کا ذکر کرنا بہت بھاری ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا مشکل ہے تو ذکر کے لیے وقت نکالنا تو اور بھی مشکل۔ مذبذبین بین ذالک، وہ بیچ کے لوگ ہیں، مذبذب ہیں، کنفیوژن میں مبتلا ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، بیچ کے ہیں، اور یہ ان کی گمراہی کی اور ان کی تباہی کی نشانی ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اور اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے۔ بندہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ نیکی کو آسان کر دیتے ہیں، بندہ برائی کی طرف جاتا ہے تو اللہ برائی کو آسان کر دیتے ہیں، بندہ ہدایت کی طرف آتا ہے اللہ ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، اور بندہ گمراہی کی طرف جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ آسان کر دیتے ہیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر بندہ جانا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے وہ آسان کر دیتے ہیں، وہ راستہ مہیا کر دیتے ہیں۔ تو یہی منافق اگر ہدایت کی طرف آ جائیں، اخلاص کی طرف آ جائیں، اللہ ان کے لیے اخلاص کا راستہ ہموار کر دے گا، لیکن یہ اس طرف آتے نہیں ہیں، یہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو کافروں کو مومنوں کو چھوڑ کر دوست نہ بناؤ۔ کافروں سے دوستی نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے ساتھ اخلاق سے نہ پیش آئیں، ہم ان کے ساتھ ہمدردی نہ کریں، ہم ان کے ساتھ بھائی چارگی کا قائم نہ کریں، ہم
ان کی پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں ساتھ نہ دیں، یہ مطلب نہیں ہے دوستی کا۔ دوستی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کافروں سے ایسی دوستی کہ جس کی وجہ سے ان کا عقیدہ ہم اپنا لیں، ان کی فکر اپنا لیں، ان کی سوچ اپنا لیں، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ اپنا لیں، ان کا رسم و رواج ہماری زندگی میں آ جائے، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا بولنا یہ سب ان کے رنگ میں رنگ جائے، ان کی تہذیب، ان کی سنسکرتی، ان کا کلچر، ان کی چیزوں کو ہم اپنانے لگ جائیں۔ چونکہ دوستی تو بہرحال متاثر کرتی ہے۔ الصاحب صاحب، عربی میں کہتے ہیں جو دوست ہوتا ہے وہ کھینچنے والا ہوتا ہے، دوستی اثر کرتی ہے۔ کوئی آدمی نیک ہے اور برے لوگوں سے اس کی دوستی ہے، وہ کہے کہ دوست تو میرے یہ ہیں لیکن میں ان میں نہیں ہوں، وہ متاثر ہو کے رہے گا۔ اور اگر کوئی بذات خود برا ہے اور اچھے لوگوں سے دوستی ہے تو یہ اچھے لوگوں کی دوستی ایک نہ ایک دن اس کو اچھائی کی طرف لے کے آئے گی، یہ پکی بات ہے۔ تو دوستی کا اثر ہوتا ہے، ایسی دوستی کہ جس کی وجہ سے ان کا کلچر ہم قبول کر لیں، عقیدہ ہم قبول کر لیں، شرک قبول کر لیں، تو پھر ایسی دوستی سے قرآن منع کرتا ہے۔ ورنہ ان کے ساتھ انسانیت کے ساتھ پیش آنا، اخلاق سے پیش آنا، ہمدردی کرنا، ان کو تکلیف ہو تو اس میں ان کے ساتھ کھڑے رہنا، اگر ضرورت مند ہیں تو ان کی ضرورت کو پورا کرنا، اس سے اسلام کبھی منع نہیں کرتا ہے۔ انسانوں سے کیسے منع کرے گا؟ اسلام تو جانوروں تک کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کافروں سے دوستی کر کے کہ اللہ تمہارے خلاف کھلا ہوا راستہ بنا دے؟ کافروں سے دوستی کرو گے تو پھر اللہ تمہارے لیے غلبے کا جو راستہ ہے وہ بند کر دے گا، کافر غالب آئیں گے، منافق غالب آئیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے کہا منافق جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں ہوگی۔ جنت کے جو طبقات ہیں نا، سب سے اعلیٰ تو وہ اوپر سے شروع ہوتا ہے۔ جنت کے بھی طبقات ہیں تو اوپر سے سب سے اعلیٰ، پھر اس سے نیچے کی کیٹیگری، پھر اس سے نیچے کی کیٹیگری، پھر اس کے نیچے کی کیٹیگری، نیچے نیچے ہے وہ سب سے ہلکا ہے۔ اور جہنم میں بھی اسی طرح کی کیٹیگریاں ہیں، جہنم کی کیٹیگریاں اعلیٰ وہ نیچے سے شروع ہوتی۔ تو منافق جو ہے نا یہ خطرناک ہے، یہ آستین کے سانپ ہیں، ان سے بچا نہیں جا سکتا ہے۔ کافر تو کھلم کھلا ہے، اس کی تدبیروں سے سازشوں سے بچا جا سکتا ہے، لیکن منافق دوغلا ہوتا ہے، آستین کا سانپ ہوتا ہے، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کی سزا بھی خطرناک، جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ جس کو حاویہ کہتے ہیں، جو بہت خطرناک ہوگا، یہ ان کی سزا کے طور پر ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ان کے لیے آپ کوئی مددگار نہیں پائیں گے کہ اس دن ان کو اس حاویہ میں خطرناک جہنم کے حصے میں جانے سے روک دے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، لیکن اللہ دیکھیے کتنا رحیم ہے، کتنا شفیق ہے۔ اللہ نے اتنے خطرناک دشمنوں کے لیے بھی راستہ توبہ کا کھلا رکھا ہے۔ میں نے تمہارے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ تیار کر رکھا ہے، نہیں مانو گے تو اس میں سزا بھگتنی پڑے گی۔ ہاں، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم مایوس کر دیں، اللہ فرما رہے ہیں جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، صحیح راستے پہ لے کے آ جائیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، پکے سچے مومن بن جائیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ پہلے اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرتے تھے نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ خوش ہو جائیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کو دکھلانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے۔ اب یہ پکے سچے مومن بن جائیں اور اپنے دین کو خالص کر لیں، اخلاص سے ہر عبادت کو انجام دیں، ہر کام کو کریں، اس لیے کہ کسی بھی چیز میں جو وزن پیدا ہوتا ہے نا وہ اخلاص سے پیدا ہوتا ہے، وہ اخلاص سے پیدا ہوتا ہے۔ حضور کی حدیث ہے، ایک صحابی سے کہا تھا کہ اخلص عملک للہ یکفیک من العمل القلیل، یکفیک کالعمل القلیل، اللہ کے لیے اخلاص برتو، اخلاص جب برتو گے تو پھر تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا اس سے، اس لیے کہ تم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ کوئی ایک درہم یا یوں سمجھیے 1 روپیہ خرچ کرتا ہے
وہ دکھاوے کے لیے 1,00,000 خرچ کیے جانے والے پر بھاری۔ تو فرمایا اخلصوا دینہم للہ، جو لوگ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر دیں، فاولئک مع المؤمنین، تو ایسے لوگوں کا شمار پکے سچے ایمان والوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ منافقوں سے کہا جا رہا ہے وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ یہ ایمان والوں کے ساتھ ہو جائیں سچے دل کے ساتھ، نیک جذبات کے ساتھ، تو ان کو بھی اللہ بڑا اجر دے گا۔ اور اللہ نے آگے جو آخری آیت ہے 5ویں پارے کی، اس میں کہا کہ دیکھو اللہ سزا دے کر کیا کرے گا۔ اللہ تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا ہے، اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے یہ جو دنیا سجائی ہے نا، اور اس دنیا میں تم کو بھیجا ہے، یہ سزا دینے کے لیے نہیں، جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں، عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے لوگ غلط کریں گے تو ان کو تو سزا دی جائے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مدرسہ بناتے ہیں، اسکول بناتے ہیں، کالج، یونیورسٹی، اس میں امتحان ہوتا ہے۔ امتحان کس لیے ہوتا ہے؟ فیل کرنے کے لیے، فیل کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ امتحان اول پوزیشن سے کامیاب کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن سب اول پوزیشن سے تو کامیاب نہیں ہوتے ہیں نا، محنت نہیں کریں گے تو وہ فیل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دنیا بنائی، اور پھر آخرت میں جو جنت اور جہنم رکھی ہے نا، جہنم تو کوئی کہے کہ یہ تو اللہ نے سزا دینے کے لیے، نہیں، جہنم اللہ نے سزا دینے کے لیے نہیں۔ جس طرح اسکول کالج میں امتحان ہوتا ہے وہ فیل کرنے کے لیے نہیں، کامیاب کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے یہ کامیاب کرنے کے لیے بنائی ہے۔ اب جو محنت کرے گا، صحیح راستے پہ آئے گا، ایمان لے آئے گا، شکر ادا کرے گا اللہ کا، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری کا راستہ اپنا لو اور ایمان پر پکے ثابت قدم رہو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ شاکر ہے۔ اللہ کے لیے جب شکر کا لفظ آئے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ قدر کرنے والا ہے۔ تم تھوڑی سی نیکی لے کے آ جاؤ، تھوڑا سا عمل لے کے آ جاؤ خلوص والا، اللہ بڑی قدر کرے گا، اور اللہ تمہیں عذاب سے بچا لے گا اور جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اور اللہ علیم ہے، قدردان بھی ہے اور علیم بھی ہے، جانتا ہے کس کے دل کے کیسے جذبات ہیں، کون کس جذبے کے ساتھ عمل کر رہا ہے، اس کے دل میں ایمان کتنا پختہ ہے، مضبوط ہے، اور کتنا کمزور ہے، سب کے حالات سے واقف ہے، اور اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی بدلہ عطا فرمائے گا یا سزا عطا فرمائے گا۔